بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کی ایک معظمہ اور ضعیفہ خاتون جس نے جناب مسلم کے دونوں شہزادوں کو گھر میں پناہ دی تھی، اس کا داماد جو کہ ایک ظالم اور خبیث انسان تھا، اور سارا دن جناب مسلم کے شہزادوں کو شہر کوفہ میں تلاش کرتا رہا، لیکن شہزادوں کا سراغ نہ مل سکا۔ رات کو جب تھک ہار کے گھر آیا، کھانا کھانے کے بعد بستر پر سو گیا۔ اس نے شہزادوں کی نیند کے دوران میں ان کے سانسوں کے چلنے کو محسوس کیا تو مشتعل اونٹ کی طرح اٹھا اور غصے سے آوازیں نکالنے لگا۔ رات کی تاریکی میں شہزادوں کے سانسوں کی آواز کی طرف جانے کے لیے دیوار اور زمین کے سہارے چلتا گیا، حتیٰ کہ اس کا نجس ہاتھ چھوٹے شہزادے کے سر کے بالوں تک جا پہنچا۔ مظلوم شہزادے نے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تو صاحب مکان ہوں، تم کون ہو؟ چھوٹے شہزادے نے بڑے بھائی کو اٹھایا اور کہا، جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ اب شہزادوں نے کہا، اگر ہم سچ سچ بتا دیں تو ہمیں تکلیف تو نہیں دے گا؟ اس نے کہا، ہاں سچ بتاؤ، میں تکلیف نہیں دوں گا۔ اب شہزادوں نے کہا، ہم سچ بتائیں تو خدا اور رسول کی امان میں ہوں گے؟ اس نے کہا، ہاں بالکل۔ اب شہزادوں نے پھر کہا، تو خدا اور رسول کو اس امان پر گواہ بناتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں گواہ بناتا ہوں۔ جب اس خبیث سے شہزادوں نے امان کا اقرار کرا لیا تو بتایا کہ اے شیخ، ہم پیغمبر کی اطاعت اور ابن زیاد کے زندان سے نکل کر آئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، تم موت سے بھاگتے رہے لیکن موت کے چنگل میں آ پھنسے۔ اس ظالم نے کہا، اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے تمہارے اوپر فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ اس ظالم کی حالت دیکھیں کہ 5 سال اور 7 سال کے شہزادے پر ان کی گرفتاری پر اللہ کا شکر اور کامیابی کے جشن منا رہا ہے۔ پھر اس ظالم نے اسی وقت دونوں شہزادوں کے بازوؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا، اور وہ شہزادے اس رسی کے ساتھ اسی حالت میں تمام رات بندھے رہے۔ جب صبح ہوئی تو اس ظالم نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان شہزادوں کو نہر فرات کے کنارے لے جا کر قتل کر دو۔ غلام اپنے آقا کے حکم کے مطابق شہزادوں کو نہر فرات کے کنارے لے گیا، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ شہزادے اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اس نے انہیں قتل نہ کیا اور خود نہر فرات میں چھلانگ لگا دی اور دوسرے کنارے نکل گیا۔ اب اس ظالم جس کا نام حارث تھا، اس خبیث نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، ان شہزادوں کو قتل کر دو، لیکن اس نے بھی باپ کے حکم کی مخالفت کی اور غلام کی طرح نہر فرات کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ جب اس ملعون نے یہ حالت دیکھی تو خود مظلوم شہزادوں کو شہید کرنے کے لیے تلوار لہراتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جب طفلان مسلم نے اس ملعون کو تلوار لہراتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا نہ بند ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا، اے بزرگوار، ہمیں گرفتار کر کے بازار میں بیچ دو اور ہماری قیمت سے فائدہ اٹھاؤ، اور ہمیں قتل نہ کرو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دشمن نہ بناؤ۔ اب اس ظالم نے جواب دیا کہ میں تمہارے سر اتار کر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا اور 2000 درہم انعام لوں گا۔ شہزادوں نے کہا، ہمیں ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤ تاکہ وہ جو حکم دے اس پر عمل کرو۔ اس نے کہا، میں تمہارا خون بہا کر ابن زیاد کا قرب حاصل کروں گا۔ شہزادوں نے فرمایا، ہمارے چھوٹے سن اور ہمارے بچپن پر ہی رحم کھاؤ۔ اس نے کہا، اللہ نے میرے دل میں رحم پیدا ہی نہیں کیا۔ اب شہزادوں نے آخری فریاد کی کہ اے ظالم، اگر تو نے ہمیں قتل ہی کرنا ہے تو ہمیں اتنی مہلت دے دے تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ اس ظالم نے کہا، اگر نماز تمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ طفلان مسلم نے 4 رکعت نماز پڑھی اور آسمان کی طرف سر اٹھا کے اللہ کے حضور فریاد کی، یا حیو یا قیومو یا حلیمو یا احکم الحاکمین، ہمارے اور اس کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما۔ اب اس ظالم نے بڑے شہزادے پر تلوار کھینچی اور اس مظلوم شہزادے کا سر تن سے جدا کر دیا اور سر مبارک ایک ٹوکری میں رکھ لی۔ جب چھوٹے شہزادے نے یہ منظر دیکھا تو اپنے خون آلودہ بھائی کی گردن سے لپٹ گیا اور کہا، میں اپنے بھائی کے خون سے خضاب کرتا ہوں تاکہ اسی حالت میں جا کر رسول خدا سے ملوں۔
اس ظالم نے کہا ابھی تجھے بھی اپنے بھائی سے ملحق کرتا ہوں۔ پھر اس نے چھوٹے شہزادے کی گردن پر تلوار مار کر سر مبارک تن سے جدا کر دیا اور سر کو ٹوکری میں رکھ دیا، جبکہ دونوں شہزادوں کے پاک جسموں کو پانی میں ڈال دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔